حلقہ مریدین ہونے کے باوجود بھی، ہزاروں عقیدت مند ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کسی بند کونے میں بیٹھ کر اپنی پیری مریدی کا سکہ چلانے کی بجائے آپ نے رسم شبیری ادا کرتے ہوئے میدان میں آ کر انگریز حکومت کا مقابلہ کیا۔ آخر کار ایک ہندو راجا نے آپ کے ساتھ غداری کی، آپ کو شاہ جہاں پور بلوایا اور بلدیو سنگھ نے مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر بھی ان کا غصہ اور ان کی نفرت ختم نہ ہوئی، انہوں نے آپ کے جسم اطہر کو آگ کے اندر پھینک دیا اور آپ کے سر مبارکہ کو شاہ جہاں پور کے چوک میں کئی دن تک لٹکائے رکھا۔ یہ یا تو یزید کی حکومت نے صحابہ کے ساتھ کیا تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا تھا کہ مکہ کے چوک میں آپ کے لاشہ مبارکہ کو لٹکایا گیا، یا پھر احمد اللہ شاہ مدراسی جیسے عظیم مجاہدین کے ساتھ یہ کیا گیا کہ ان کا سر مبارکہ شاہ جہاں پور کے چوک میں لٹکایا گیا۔ اسی طرح وہ بلدیو سنگھ جو سکھ راجہ تھا، اس کو انگریز حکومت نے احمد اللہ شاہ مدراسی کو شہید کرنے پر اس وقت 50,000 روپے انعام کے طور پر پیش کیے تھے۔ اس قدر علماء کرام پر کڑی مشقتیں اور مصیبتیں آئی، پھر بھی یہ ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے اور انہوں نے سر توڑ کوششیں کی، رات دن جد و جہد کی، اس میں اپنی جان کی قربانیاں، مال کی قربانیاں، عزت کی قربانیاں، گھر بار کی قربانیاں، رشتہ داروں کی قربانیاں انہوں نے پیش کی، تب جا کر یہ تحریک آزادی مضبوط ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں 100 سالہ جد و جہد کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں آزاد ریاست ملک پاکستان عطا فرمایا۔ اسی طرح ایک بڑا نام تحریک آزادی کے مجاہدین میں مولانا عنایت اللہ کاکوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی آتا ہے۔ ان کو بھی کالے پانی کی سزا دی گئی۔ پھر انگریز کے کہنے پر انہوں نے تقویم البلدان کے نام سے جب ایک کتاب لکھی تو انگریز نے ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دیا۔ پھر یہ حاجیوں کے امیر بن کر بحری جہاز میں حج بیت اللہ کے ارادے سے سفر فرما رہے تھے تو آپ کا جہاز ایک پہاڑ سے ٹکرا گیا اور پاش ہو گیا، وہاں آپ نے جام شہادت نوش کیا، تو آپ نے بھی بڑی جد و جہد کی۔ تو اب آپ اندازہ کرتے جائیں، علامہ فضل حق خیر آبادی بہترین عالم دین، مفتی اور مصنف اور مدرس، اسی طرح مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریک آزادی کے ابتدائی مجاہدین میں یہ بھی عالم دین، اسی طرح مصنف اور اسی طرح بہترین محدث اور مدرس عالم دین احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ محراب شاہ قلندر کے مرید جنہوں نے اس شرط پر بیعت کی تھی، ان کو خلافت سے نوازا تھا کہ تم جہاد کی خشک رگوں کے اندر ایک ولولہ بھر دو گے اور ایک جوش پیدا کرو گے اور مسلمان وہ انگریز کے خلاف جہاد کریں گے۔ تو یہ بھی بہترین عالم دین تھے۔ مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی بہترین عالم دین تھے۔ مولانا عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم الصیغہ کتاب آج بھی درس نظامی میں پڑھائی جاتی، اس کے یہ مصنف ہیں اور انہوں نے بغیر کسی کتابی مدد کے جزیرہ انڈمان اس کالے پانی کی سزا کے دوران یہ کتاب لکھی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے کئی کتابیں اس قید و بند کی صعوبتوں میں لکھی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ آج علماء پر بہت سارے لوگ تنقیدیں کرتے ہیں، جبکہ یہ مملکت خدا داد پاکستان اگر ہمیں ملا ہے تو علماء کرام کی کوششوں سے ملا ہے۔ پیران عظام نے اس وقت کوششیں کی،